جب اللہ کا نام علم سے جدا ہو جاتا ہے محترم بزرگوں اور دوستوں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر کیمسٹری وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشنز پیدا کرتی ہے، ایٹم بم تیار کرتی ہے۔ جب علم کا تعلق اللہ کے نام سے جڑتا ہے تو پھر علم وہ انسانیت کے لیے نجات دہندہ بن جاتا ہے، انسانوں کے مسائل حل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو بات صرف اتنی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک نئے علمی دور کا افتتاح فرمایا، بلکہ مکمل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک ایسے علمی دور کی شروعات فرمائی جس میں علم وہ انسانوں کے مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ۔ جان ولیم ڈریپر ایک اورینٹلسٹ رائٹر ہے، وہ لکھتا ہے کہ 569 عیسوی میں جسٹینین کی موت کے 4 سال بعد سرزمین عرب کے شہر مکہ میں وہ شخص پیدا ہوا جس نے ہیومن ریس پر، نسل انسانی پر سب سے زیادہ اثر ڈالا۔ آج دنیا میں جتنی اچھائیاں ہیں، مہذب دنیا جن ویلیوز کو، جن مولیوں کو، جن قدروں کو لے کر فخر محسوس کرتی ہے، ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق، برابری، مساوات، عدل و انصاف، مزدوروں کو ان کی روزی، ان کی مزدوری بر وقت عطا کرنا، امپلائمنٹ کے حقوق، آزادی کا حق، برابری کا حق، آپ گنتے چلے جائیے اور ان میں سے ہر قدر کا، ہر ویلیو کا شجرِ نسب تلاش کرنے کی کوشش کیجئے، اس کا سورس تلاش کرنے کی کوشش کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ ساری اچھائیوں کا سورس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اس زمانے میں بھی اتنی نابرابری نہیں تھی جتنی آج ہے کہ دنیا کے صرف 10% لوگ 76% دولت پر دنیا کے قابض ہیں۔ آدھی سے زیادہ انسانی آبادی وہ صرف 2% وسائل، صرف 2% وسائل پر زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب امت اسلامی ہند، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ہم بیٹے کس کے؟ سید کے۔ ہم بیٹے کس کے؟ سید کے۔ ہم ساتھی کس کے؟ سید کے۔ ہم ساتھی کس کے؟ سید کے۔ ہم حامی کس کے؟ سید کے۔ ہم حامی کس کے؟ سید کے۔ ہم دستے بازو سید کے۔ ہم دونوں بازو سید کے۔ ہم دونوں بازو سید کے۔ بشیرا ونذیرا وداعیا الی الحق باذنہ وسراجا منیرا اللہم صل علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم جناب اظہر الدین صاحب امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ، اسٹیج پر تشریف فرما، دیگر ذمہ داران، مہمانان گرامی، علماء اکرام، قائدین اعظام اور شہر کریم نگر کہ اولو لازم حوصلہ مند بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور محترم خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے
میں اہلیان کریم نگر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کے اظہار کے لیے، آپ سے محبت اور جانثاری کے اظہار کے لیے انہوں نے ایک بہت خوبصورت، بہت حسین و جمیل طریقہ اختیار کیا۔ سیرت کے پیغام کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ میں نے آج دوپہر میں نمائش ایکسپو کا بھی دورہ کیا۔ آپ کے شہر کے بچوں نے، بچیوں نے، نوجوانوں نے، مختلف اسکولوں کے طلباء و طالبات نے جس سلیقے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سامنے لانے کی کوشش کی، اسے دیکھ کر بے انتہا خوشی، بے انتہا مسرت ہوئی۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی، آپ سے نسبت کی سب سے اہم نمائندگی ہے، سب سے اہم ریپرزنٹیشن ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، آپ کے نمونے کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی بات فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں عمل کا بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس نمونے کی بہت سی جھلکیاں، خوبصورت جھلکیاں اس ایگزیبیشن میں بھی پیش کی گئیں، اور آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں بھی ہمارے مقررین آپ کے سامنے مختلف حوالوں سے اس اسوے کے مختلف پہلو ہمارے سامنے لاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہا ہے، روشن چراغ۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ تفصیل ہمارے سامنے آئی کہ آپ ایک ایسے زمانے میں تشریف لائے جب ساری دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، ظلم کا اندھیرا تھا، ناانصافی کا اندھیرا تھا، عورتوں پر ظلم کا اندھیرا تھا، فحاشی کا اندھیرا تھا، عریانیت کا اندھیرا تھا، نابرابری کا اندھیرا تھا، استحصال کا اندھیرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سارے اندھیرے چھٹ گئے، شخصیتیں چمک اٹھیں، تہذیب چمک اٹھی، سویلائزیشن چمک اٹھا، جزیرہ نما عرب سر سے پیر تک بدل گیا۔ صرف جزیرہ نما عرب نہیں بدلا، ساری دنیا اس روشنی سے منور ہو گئی۔ تاریخ نے ایک نیا ٹرن لے لیا، تاریخ کا دھارا بدل گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں انسانیت اپنی خودکشی کی، سوسائڈ کی، آتم ہتیا کی تیاری مکمل کر چکی تھی۔ ساری دنیا وحشی درندوں کی زد میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک سیرت نگار کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ آپ نے درندوں کو چوپانی، بھیڑیوں کو گلہ بانی، رہزنوں کو جہامانی، غلاموں کو سلطانی اور شاہوں کو اخوانی سکھائی۔ دنیا کا دھارا بدل دیا، تہذیب کا رخ پلٹ دیا، ایک نئے دور کا افتتاح فرمایا، تاریخ کو ایک خوبصورت موڑ عطا کیا، تمدن کو نئی بلندیاں، نیا عروج عطا کیا، تہذیب کو بے مثال حسن عطا کیا۔ جان ولیم ڈریپر ایک اورینٹلسٹ رائٹر ہے،
وہ لکھتا ہے کہ 569 عیسوی میں جسٹینین کی موت کے 4 سال بعد سرزمین عرب کے شہر مکہ میں وہ شخص پیدا ہوا جس نے ہیومن ریس پر، نسل انسانی پر سب سے زیادہ اثر ڈالا۔ آج دنیا میں جتنی اچھائیاں ہیں، مہذب دنیا جن ویلیوز کو، جن مولیوں کو، جن قدروں کو لے کر فخر محسوس کرتی ہے، ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق، برابری، مساوات، عدل و انصاف، مزدوروں کو ان کی روزی، ان کی مزدوری بر وقت عطا کرنا، امپلائمنٹ کے حقوق، آزادی کا حق، برابری کا حق، آپ گنتے چلے جائیے اور ان میں سے ہر قدر کا، ہر ویلیو کا شجرِ نسب تلاش کرنے کی کوشش کیجئے، اس کا سورس تلاش کرنے کی کوشش کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ ساری اچھائیوں کا سورس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بات آئی کہ ان بیڑیوں کو کاٹا جو انسانوں کے پیروں میں پڑی ہوئی تھی، ان زنجیروں کو توڑا جنہوں نے انسانوں کو قید کر رکھا تھا، توہمات کی زنجیریں، اندھ وشواس کی زنجیر، غلامی کی زنجیر، ساری دنیا میں جاگیرداری نظام تھا، بڑے بڑے جاگیردار تھے جو کسانوں پر ظلم کرتے تھے، مزدوروں پر ظلم کرتے تھے، مزدور کسان یہ سمجھتے تھے کہ یہی ہماری قسمت ہے، ہماری قسمت میں یہی لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ساری زنجیریں توڑیں، وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر سے وہ بوجھ اللہ کا رسول اتارتا ہے جو تم پر لدے ہوئے تھے، وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں تم جکڑے ہوئے تھے۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی آج بھی انسانیت کو بے انتہا ضرورت ہے۔ آج بھی دنیا میں جو بڑے بڑے مسائل ہیں، جو بڑی بڑی سمسیائیں ہیں، جنہوں نے انسانوں کی زندگیاں دو بھر کر رکھی ہیں، زندگی مشکل بنا رکھی ہے، ان کا سلوشن، ان کا حل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی میں پوشیدہ ہے۔ آپ کے اسوے ہی میں ان کا سلوشن موجود ہے۔ یہ میری، آپ کی، آپ کے ماننے والوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انسانیت کی رہنمائی کریں، انسانوں تک آپ کے اسوے کو پیش کریں، آپ کی تعلیمات ایک ایک انسان تک پہنچائیں، اور ہمارے دور کی تہذیب کو بھی، ہمارے دور کے سویلائزیشن کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے اسوے سے، آپ کی تعلیمات سے روشن کریں، منور کریں، اسے نئی بلندیاں عطا کریں۔ یہ میرا آپ کا سب سے اہم فریضہ ہے، سب سے اہم ڈیوٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے، میری، آپ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی، ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ صرف مسلمانوں کا نبی بنا کر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ سرور عالم ہیں، the leader of the world، ساری دنیا کے بہترین قائد، بہترین رہنما، آپ محسن انسانیت ہیں، ساری انسانیت پر آپ کا احسان ہے۔ آپ کا یہ، آپ کی سیرت کا یہ پہلو کہ آپ ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے رہنمائی کا سورس ہیں۔ اس دنیا میں، اس زمین پر جو 8 بلین انسان رہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے اسوے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلو ہم نے دبا دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پہلو کو ہم ابھاریں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں انسانیت کے محسن کے طور پر پیش کریں. ایسا نہیں ہے کہ یہ بات لوگوں نے تسلیم نہیں کی ہے. یہاں مجھے بتایا گیا کہ ہمارے ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی وہ بھی اس محفل میں موجود ہیں. ہمارے ملک میں کئی ہندو دانشوروں نے، عیسائی دانشوروں نے، سکھ دانشوروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھی. یہاں نعت پڑھی گئی، 2-3 نعتیں پڑھی گئی. بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ کئی ہندو شعراء ہیں جنہوں نے بڑی غیر معمولی نعتیں لکھی ہیں. پنڈت ہری چند اختر، مہاراجا کشن پرساد، چندر پرکاش جوہر، کنور مہندر سنگھ بیدی، کالی داس گپتا، کشن بہاری نور، ستیش چند سکسینہ، سالک رام سالک، لمبی فہرست ہے ہندو شاعروں کی جن کے نعتوں کے مجموعے شائع ہوئے، جنہوں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ذکر کیا ہے. ساری انسانیت کو، ساری تہذیب کو آپ نے جو کنٹریبیوشنز دیے، تہذیب کی زلفیں اللہ کے نبی نے کیسے سنواری، اس کے تذکرے کیے. چودھری دلو رام کوسری ایک ہندو نعت گو شاعر ہیں، لکھتے ہیں کہ کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان، کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان، ہے کوسری ہندو بھی طلبگار محمد، ہے کوسری ہندو بھی طلبگار محمد. یہ ہماری لاپرواہی ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں سے، ہندو بھائیوں سے، سکھ بھائیوں سے، عیسائی بھائیوں سے یہ عظیم نعمت، یہ عظیم دولت چھپائے رکھی، ان تک ہم نے پہنچانے کی کوشش نہیں کی. آپ ذرا غور کیجئے آج کی دنیا کے بڑے بڑے مسائل کیا ہیں. آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ وہ تفریق کا، ڈسکریمنیشن کا، ڈیوائیڈ کا مسئلہ ہے. ساری دنیا طرح طرح کے طبقوں میں بٹی ہوئی. ریسزم، لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے ریسزم ختم کر دیا، ہم نے اپنے اپنے ملک کے کانسٹیٹیوشنز بنائے، ایکوالٹی کے نعرے بلند کیے، یونائٹڈ نیشنز میں ہیومن رائٹس کا مینیفیسٹو تیار ہوا، ڈکلیریشنز ڈکلیئر کیے گئے، تو اب ساری دنیا میں مساوات پیدا ہو گئی، ریسزم ختم ہو گیا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں ریسزم کا یہ بھوت، یہ جن، یہ سرکش افریت، یہ کس طرح ساری دنیا میں آفت مچائے ہوئے، کیسے جگہ جگہ ریس کی بنیاد پر دوبارہ فسادات شروع ہو گئے. غزہ کا یہاں ذکر ہوا، یہ جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، یہ انسانی تاریخ کا جو بدترین قتل عام ہے. چنگیز خان، ہلاکو خان کو شرمندہ کرنے والی یہ جو بربریت ہے، یہ ریسزم ہی کا نمونہ ہے، یہ نسل پرستی ہی کا شاخسانہ ہے. آپ ذرا غور کیجئے نسل پرستی کیوں ختم نہیں ہوتی. نسل پرستی اس لیے ختم نہیں ہوتی کہ لوگوں کے درمیان اونچ نیچ کے تصورات پائے جاتے ہیں. ایک فرینچ سائیکولوجسٹ ہے فرانسس فینن، اس نے بہت تفصیل سے ظلم کی نفسیات پر بات کی ہے. ظلم کیوں کرتے ہیں لوگ؟ اس نے کہا کہ لوگ ظلم اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ انسانوں کو بانٹ کر دیکھتے ہیں، تقسیم کر کے دیکھتے ہیں. کچھ لوگ میرے ہیں، کچھ لوگ میرے نہیں ہیں، دوسرے ہیں، ادرس ہیں. اور جب انسان تقسیم ہوتے ہیں تو اپنوں کا درد محسوس ہوتا ہے، دوسروں کا درد محسوس نہیں ہوتا، ان کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. ایک یورپین مارا جائے گا، سارا یورپ بلبلا اٹھے گا. لیکن ایک کالا افریقی مارا جائے گا، ہندوستانی مارا جائے گا، ایشین مارا جائے گا. فلسطین میں، غزہ میں معصوم بچے روزانہ بلک بلک کر مریں گے، کسی کی کان پر جوں نہیں رینگے گی، اس لیے کہ وہ دوسرے ہیں، وہ اپنے نہیں ہیں. ان کا درد محسوس نہیں ہوتا، ان کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. طبقاتی تفریق کہ جو خوشحال لوگ ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کے
کے رہن سہن کا ایک خاص طریقہ ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غریب لوگ، جھگی جھوپڑی میں رہنے والے لوگ، یہ مزدور، یہ کسان، یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، یہ دوسرے ہیں، یہ ادرس ہیں۔ دلی میں مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی ایک پڑھی لکھی لڑکی کا ریپ ہوگا، ساری دلی بلبلا اٹھے گی، طوفان مچ جائے گا۔ لیکن روزانہ اتر پردیش میں دلت لڑکیاں اسی ظلم کی شکار ہوں گی، کسی کو کوئی بے چینی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ دوسرے ہیں، ہمارے جیسے نہیں ہیں، ہم جیسا کھانا نہیں کھاتے، ہم جیسے کار میں نہیں گھومتے، ان کے بچے ہمارے جیسے کالجوں میں نہیں پڑھتے، تو وہ دوسرے ہیں، ادرس ہیں۔ تو یہ ادرائزیشن، زونس آف بینگ، زونس آف نان بینگ، سائیکولوجی میں کہا جاتا ہے کہ یہ ظلم کی، ناانصافی کی جڑ یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جڑ کو کاٹا، اس جڑ پر ضرب لگائی۔ آپ نے صرف قانون بنا دینے پر اکتفا نہیں کیا، صرف ڈکلیریشن پر اکتفا نہیں کیا، صرف چند بیانیوں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ نے مسئلے کی جڑ پر ضرب لگائی۔ آپ نے فرمایا کہ سارے انسان وہ ایک خدا کے بندے ہیں، تمہارا خدا ایک، تمہارا پیدا کرنے والا ایک، اور اس نے تم کو ایک ماں ایک باپ سے پیدا کیا، تم سب کی رگوں میں ایک ہی خون دوڑ رہا ہے، تمہارا رنگ کالا ہو یا گورا تم ایک ہو، تم دنیا کے اس کرے میں رہتے ہو، اس کرے میں رہتے ہو، تمہارا خون ایک ہے، تم امیر ہو غریب ہو، بادشاہ ہو فقیر ہو، تمہارا خون ایک ہے، ایک ہی ماں باپ کی تم اولاد ہو، تمہارے درمیان خونی رشتہ ہے، نسلی رشتہ ہے، تم میں کوئی دوسرا نہیں ہے، ادر نہیں ہے، سب کا دکھ محسوس کرو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ تم سب کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا گیا ہے۔ الناس سواسیۃ کاسنان المشط، کہ سارے انسان کنگھی کے دانوں کی طرح برابر ہیں۔ ان العباد کلہم اخوہ، کہ اللہ کے سارے بندے آپس میں بھائی بھائی۔ یہ کوئی معمولی اعلان نہیں تھا، یہ بہت بڑا انقلابی اعلان تھا۔ اللہ کے نبی نے اس اعلان کو مسلسل یاد دلانے کا انتظام فرمایا، دن میں 5 بار سارے انسان، اللہ کو ماننے والے سب لوگ کاندھے سے کاندھا، ٹخنے سے ٹخنا ملا کر ٹھہریں گے، امیر غریب، بادشاہ فقیر، نسل رنگ قوم، سارے تفریقات کو مٹا کر ایک صف میں کھڑے ہوں گے، ایک ساتھ خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، بندو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی کارنامہ تھا، اس نے تفریقات کی جڑ کاٹ دی، انسانوں کو ایک کر دیا۔ سروجنی نائیڈو، ہماری ہی ریاست آندھرا پردیش سے ان کا تعلق ہے، آپ سب جانتے ہیں، انہوں نے بہت تفصیل سے اس موضوع پر اظہار خیال کیا کہ 5 وقت کی نماز میں انسانی مساوات کا جس طرح اظہار ہوتا ہے اور جس طرح 5 دفعہ یاد دلانے کا اہتمام کیا گیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ دنیا کی کسی اور تہذیب میں نے پوری تاریخ پڑھی ہے، دنیا کی کسی اور تہذیب میں انسانی مساوات کا اتنا طاقتور اعلان موجود نہیں ہے، اور اس حقیقت کو یاد دلانے کا اتنا طاقتور انتظام موجود نہیں ہے۔ معاشی تفریق ساری دنیا کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے معاشی مورخین کہتے ہیں کہ آج کی دنیا میں جتنی دولت پیدا ہو رہی ہے، جتنے وسائل پیدا ہو رہے ہیں، انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی اتنی دولت پیدا نہیں، بے پناہ دولت ابل رہی ہے، وسائل ابل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشی مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کی دنیا میں جتنی نابرابری ہے،
जितनी इनइक्वालिटी है इंसानी तारीख के किसी दौर में नहीं रही। फिरौन के ज़माने में भी इतनी नाबराबरी नहीं थी, बड़े बड़े राजाओं बादशाहों के ज़माने में, जागीरदारों ज़मींदारों के ज़माने में, उस ज़माने में भी उतनी नाबराबरी नहीं थी जितनी आज है कि दुनिया के सिर्फ 10% लोग 76% दौलत पर दुनिया के काबिज हैं। आधी से ज्यादा इंसानी आबादी वो सिर्फ 2% वसाइल, सिर्फ 2% वसाइल पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही है, मुसलसल इजाफा हो रहा है। ऑक्सफाम की रिपोर्ट कहती है कि हर साल 21, हर साल नहीं, हर रोज तकरीबन 22,000 लोग वो माशी नाबराबरी का शिकार होकर मर जाते हैं। 22,000 लोग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशी नाबराबरी का हल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैसल मोमिनुल लज़ी यशबहु व जारुहु जाए, वो शख्स मोमिन नहीं जो पेट भर कर खाना खाए और उसका पड़ोसी भी भूखा रहे। वल्लज़ीना फी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि गरीबों के लिए दान दया करो, उनके लिए कुछ पुण्य का काम करो, खैर खैरात का काम करो, नहीं, आपने फरमाया कि तुम्हारे माल में उनका हक है, उनका राइट है, वो तुम्हारे माल में हकदार हैं, उनका राइट है, राइट मुकर्रर किया। सूद की हुर्मत के जरिए, ज़कात की फर्जियत के जरिए, विरासत के निज़ाम के जरिए माल की तकसीम का इंतज़ाम फरमाया, दौलत की तकसीम का इंतज़ाम फरमाया, माशी बराबरी पैदा फरमाई। मजहबी तनाव, रिलीजियस टेंशंस सारी दुनिया में एक मसला है, हमारे मुल्क में भी एक बहुत बड़ा मसला है। मजहब की बुनियाद पर फसादात, मजहब की बुनियाद पर तफरीक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले का जिस खूबसूरती से हल फरमाया कि आज की दुनिया ज्यादा से ज्यादा महज़ब दुनिया पर्सनल लॉ तक पहुंची है, पर्सनल लॉ तक, वो भी लोगों को बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में गैर मुस्लिम अक़लियतों को, यहूदियों को, ईसाइयों को उनके क्रिमिनल लॉस तक का प्रोटेक्शन अता किया। कहा कि तुम्हारे मामलात तुम्हारे मजहब के मुताबिक फैसल होंगे। आपने फरमाया वला यज, कुरान की आयत है, कुरान की जुबानी आपने ऐलान फरमाया, वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तअदिलु इअदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, कि किसी कौम की दुश्मनी तुमको इतना मुश्तइल न करे कि तुम इंसाफ से फिर जाओ। किसी मजहब का आदमी हो उसके साथ इंसाफ का मामला करो, अदल का मामला करो, किसी पर जुल्म की इजाजत नहीं, किसी से नाइंसाफी की इजाजत नहीं, किसी के खिलाफ अदल से हटकर कोई बात कहने की इजाजत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तिलाफी उमूर में डायलॉग का, डिस्कशन का, मुज़ाकिरात का माहौल उसको प्रमोट किया। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाम बैनना व बैनकुम, ए अहले किताब आओ उस मुश्तरक बात की तरफ, उस कॉमन पॉइंट की तरफ जो हम में तुम में कॉमन है। हम इस्लाम का पैगाम तुमको पहुंचाएंगे, लेकिन अगर तुमको तस्लीम नहीं, तुमको अपने दीन पर रहने का हक हासिल है, लेकिन आओ जो मुश्तरक बातें हैं, जो कॉमन बातें हैं, जो कॉमन बिलीफ्स हैं, उस पर हम मिलकर काम करें, हम उसकी तरफ भी तुमको दावत देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलूम व फ़नून के दौर का इफ्तिताह फरमाया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, बड़ी खूबसूरत बात मौलाना अली मियां ने फरमाई है कि अल्लाह तबारक व तआला 600 बरस के बाद इंसानों से मुखातब हो रहा था। 600 बरस, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 6 सदियां गुजर गईं। 600 बरस के बाद अल्लाह ताला इंसान को एड्रेस कर रहा था, और इस मौके पर इंसान को एड्रेस करने के लिए पहली बात जो अल्लाह ने मुंतखब की वो इबादत की तलकीन नहीं थी, वो अखलाक की तलकीन भी नहीं थी, ये सारी तालीमात बाद में आई। पहला हुक्म जो दिया गया वो तालीम का हुक्म, पढ़ने का हुक्म, पढ़ो।
محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بڑی اہم بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں خاص طور پر اپنے عزیز نوجوان اور فرمائیں، یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ پہلا حکم صرف پڑھنے کا نہیں دیا گیا، اقرا، یہی نہیں، بات مکمل نہیں ہے۔ مکمل بات یہ ہے کہ اقرا بسم ربک، پڑھو، لیکن اپنے رب کے نام سے پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے ایک نئے دور کا افتتاح فرمایا، لیکن یہ علم کا وہ دور تھا جس میں علم کی بنیاد وہ اللہ کا نام تھا۔ اللہ کے نام سے پڑھو، اللہ کے نام سے تحقیق کرو، اللہ کے نام سے ریسرچ کرو، اللہ کے نام سے علم کے معرکے سر کرو۔ جب اللہ کا نام علم سے جدا ہو جاتا ہے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر کیمسٹری وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشنز پیدا کرتی ہے، ایٹم بم تیار کرتی ہے۔ پھر انڈسٹری وہ کلائمیٹ کرائسس پیدا کرتی ہے، ماحولیاتی بحران پیدا کرتی ہے۔ جب علم کا تعلق اللہ کے نام سے جڑتا ہے تو پھر علم وہ انسانیت کے لیے نجات دہندہ بن جاتا ہے، انسانوں کے مسائل حل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو بات صرف اتنی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک نئے علمی دور کا افتتاح فرمایا، بلکہ مکمل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک ایسے علمی دور کی شروعات فرمائی جس میں علم وہ انسانوں کے مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ تھا، جس میں علم وہ غریبوں، مجبوروں، پریشان حالوں، ان کے دکھوں کا مداوا تھا، ان کے درد کا مرہم تھا۔ وہ انسانوں کو بانٹنے والا علم نہیں تھا، انسانوں کو جوڑنے والا علم تھا۔ اس میں علم وہ سماج کے صرف ایلیٹ طبقات، بڑی بڑی ایمنسیز اسی کا غلام نہیں تھا، بلکہ سماج کا کمزور ترین آدمی، محروم ترین آدمی، مجبور ترین آدمی، اس کی آہوں کا جواب دینے والا علم تھا۔ اور اسی علم کو آج ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی روشنی میں آگے بڑھانا ہے۔ خواتین کی یہاں بات آئی، محترم بزرگوں اور دوستوں، ساری دنیا میں اس وقت خواتین کی جو حالت ہے تفصیل بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے، میں صرف ایک چھوٹی سی بات بیان کروں گا کہ آج اس مہذب دنیا میں بھی 2025 میں بھی اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 73 کروڑ عورتیں یعنی بالغ عورتوں میں سے ہر 3 میں سے ایک عورت وہ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی استحصال کا شکار ہوتی ہے، ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہے، جنسی زیادتی کا شکار ہوتی ہے۔ تقریباً 140 عورتیں روزانہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ہاتھوں ماری جاتی ہیں، اپنے شوہر کے ہاتھوں، اپنے باپ کے ہاتھوں۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 4 سالوں میں ریپ کے کیسز میں 50% اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں، اضافہ ہوا ہے۔ ہماری خواتین نہ سڑکوں پر محفوظ ہیں، نہ گھروں میں محفوظ ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ قریبی رشتہ داروں کے ہاتھوں میں مارے جانے والی عورتیں نہ سڑکوں پر محفوظ ہیں، نہ گھروں میں محفوظ ہیں، بلکہ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ کتنا دردناک المیہ ہے کہ ہماری خواتین ماں کی کوکھ میں بھی محفوظ نہیں ہیں، رحم مادر میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اعداد و شمار کہتے ہیں کہ دنیا میں 15 کروڑ لڑکیاں مسنگ ہیں، 15 کروڑ، آپ کی تلنگانہ کی آبادی کے 5 گنا۔ اتنی بڑی تعداد میں لڑکیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے میں جہاں عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، صرف 23 سال کے اندر یہ تبدیلی لائی، اتنا بڑا انقلاب لایا کہ جو لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے وہ بچیوں کی پرورش پر جنت کی امید لگانے لگے۔ عورت
اور اگر بیوی ہے تو آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو یہاں بات آ گئی کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ اور اگر عورت بیٹی ہے تو لڑکے کی بیٹے کی پرورش پر بشارت نہیں، بیٹی کی پرورش پر بشارت، کہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی اس نے جنت، اس کو جنت کی ضمانت، جس نے 2 کی اس کو بھی ضمانت، جس نے 1 کی اس کو بھی ضمانت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کا عورتوں کے بارے میں سوچنے کا انداز بدل دیا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، باتیں بہت ساری کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ایک اور پروگرام میں اسی طرح مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مختلف مقررین نے الگ الگ باتیں کہیں، کسی نے کہا دہشت گردی بڑا مسئلہ ہے، کسی نے کہا معاشی نابرابری فلاں فلاں۔ میں نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ میرے نزدیک وہ انسانوں کی بے حسی، انسینسٹیوٹی۔ ہمارے پڑھے لکھے افراد، ہماری مڈل کلاس، ہمارا انٹلیکچوئل طبقہ، ہمارا میڈیا، ہم سب بے حسی کے شکار ہیں، پیراڈوکس کے شکار ہیں، تضاد کے شکار ہیں۔ مڈل کلاس مورالیٹی کہا جاتا ہے کہ کسی قوم کا ضمیر ہوتا ہے کہ اگر مڈل کلاس حساس ہے، سینسٹیو ہے تو وہ قوم زندہ ہے، اور اگر مڈل کلاس کی سینسٹیوٹی ختم ہو گئی ہے وہ قوم مردہ ہے۔ آج غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس پر جو خاموشی ساری دنیا میں طاری ہے، یہ ہماری بے حسی کی انتہا ہے، ایکسٹریم ہے۔ اس سے بڑی بے حسی انسانی تاریخ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ کبھی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم تھوڑا سا بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن عام طور پر انسانوں کے مسائل، دنیا میں کیا برائیاں چل رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ خاص طور پر ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریف آدمی، اردو زبان میں یہ ایک عجیب و غریب لفظ ہے، شریف آدمی۔ شریف آدمی کی ڈیفینیشن ہی ہے کہ ایسا آدمی جو کسی معاملے سے کوئی سروکار نہیں رکھتا، اپنا آفس اور آفس سے گھر، اور درمیان میں مسجد مل جائے تو نماز، باقی اور محلے میں کیا چل رہا ہے، شہر میں کیا چل رہا ہے، انسانوں پہ کیا گزر رہی ہے، اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں۔ ایسے آدمی کو ہم کہتے ہیں بڑا شریف آدمی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان انسانیت پر یہ ہے کہ آپ نے وہ عظیم الشان اصول دیا جو اسلامی تہذیب کی اہم ترین خصوصیت ہے، جو انسانیت کا حسن ہے، جو تہذیب کے چہرے کا جمال ہے۔ یہ اصول امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اصول ہے۔ آپ نے شرافت کو اولو العزمی کے ساتھ وابستہ کیا، شرافت کو حوصلے کے ساتھ وابستہ کیا، اور جیسا کہ ہمارے نوجوان دوست نے کہا مقصدیت کے ساتھ وابستہ کیا کہ شریف آدمی وہ نہیں جو اپنے گھر میں خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، شریف آدمی وہ جو انسانیت کا درد محسوس کرتا ہے، جو برائی کے خلاف چٹان بن کر ٹھہر جاتا ہے، جس کو کرپشن کے خلاف بیدار کرنے کے لیے کسی تحریک کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کریم نگر میں کرپشن ہے، وہ بے چین ہو اٹھتا ہے کہ اس کرپشن کو ختم کرنا ہے۔ ظلم ہو رہا ہے، فرقہ وارانہ فساد ہو رہا ہے، وہ بے چین ہو اٹھتا ہے کہ مجھے اسے روکنا ہے، اسے ختم کرنا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اصول یہ انسانی تاریخ کا دھارا پلٹنے والا اصول تھا۔ اسی اصول نے صحابہ کی وہ جماعت پیدا کی، اسی اصول نے بعد میں تابعین کی، تبع تابعین کی، بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی وہ جماعتیں پیدا کی جنہوں نے ساری دنیا کے تمدن کو سنوارنا اپنی ذمہ داری سمجھا، دنیا بھر میں پھیل گئے، جہاں برائی ہے اس کے خاتمے کو اپنی ذمہ داری سمجھا، جہاں ناانصافی ہے اس کے ازالے کو اپنا مشن بنا لیا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج اس اصول کو زندہ کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا سب سے اہم تقاضا ہے۔
قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 حقوق بتائے گئے ہیں. میں ان کا ذکر کرتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیرت کا سب سے اہم پیغام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق صرف یہ ہے کہ آپ کی شان میں ہم کچھ نعتیں پڑھ لیں، درود بھیج دیں، آپ سے محبت کا اظہار کریں، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرے تو ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے آگے آ جائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی آپ سے محبت کا تقاضا ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 4 حقوق ہیں، 4 رائٹس ہیں. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پہلا حق یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. الحمدللہ ہم سب ایمان رکھتے ہیں آپ پر. ہم سب آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں نا؟ ہم سب اللہ کا رسول مانتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں. ہم روزانہ دن میں کئی دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اسی ایمان کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں. یہ ایمان ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، ہماری سب سے بڑی متاع، سب سے بڑی پونجی. الحمدللہ یہ حق ادا کرنے کی ہم ممکنہ کوشش کرتے ہیں. دوسرا حق کیا ہے؟ وَعَزَّرُوهُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں. یہ حق بھی ہم سب ادا کرتے ہیں. الحمدللہ یہ حق بھی ہم سب ادا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری جان قربان، ہمارا سب کچھ قربان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا جہاں سے زیادہ عزیز ہیں، کائنات کی ہر دولت سے زیادہ آپ ہمیں محبوب ہیں. آپ کی ہم عزت کرتے ہیں، آپ کی توقیر کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں. یہ حق ادا کرنے کی بھی عام طور پر مسلمان کوشش کرتے ہیں. یہ 2 حقوق ادا کرتے ہیں. تیسرا حق کیا ہے؟ تیسرا حق وہ ہے جس کی طرف ہمارے اکثر مقررین نے، خاص طور پر امیر حلقہ اظہر الدین صاحب نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، کہ جو نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کی اتباع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا، آپ کے اسوے کو فالو کرنا. اپنی فیملی لائف میں، خاندانی زندگی میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، ہمارا پہننے اوڑھنے کا طریقہ سنت کا طریقہ ہو، ہمارے کھانے پینے کا طریقہ سنت کا طریقہ ہو. یہ سب بھی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمارا اخلاق مسنون اخلاق ہو، ہمارا کردار مسنون کردار ہو، ہمارا مقصد و نصب العین مسنون مقصد، مسنون نصب العین ہو، ہمارے جذبات مسنون جذبات ہوں، ہمارے رویے مسنون رویے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعظم کون سی سنت ہے جسے آپ سنت اعظم کہہ سکتے ہیں؟ سب سے بڑی سنت. آپ غور کیجئے، آپ کی کون سی سنت ایسی ہو سکتی ہے جسے آپ سنت اعظم، سب سے بڑی سنت قرار دے سکتے ہیں؟ آپ غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے. آپ کیا محسوس کریں گے؟ قرآن کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. میں نے اپنی جو آیت پڑھی اس آیت میں کہا گیا ہے، میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں درود و سلام کے لیے جو کلمات منتخب کیے اس میں کہا گیا ہے کہ سنت اعظم وہ دعوت اللہ ہے، اللہ کے دین کی دعوت، یہ سب سے بڑی سنت. تو اتباع کا تقاضا ہے کہ سنت کو ہم فالو کریں. اور یہ تیسرا حق ہے. چوتھا حق محترم بزرگوں دوستو کیا ہے؟ یہ چوتھا حق وہ ہے جس کے سلسلے میں بڑی غفلت پائی جاتی ہے، جس کا شعور بھی بہت کم ہے، جس کا تذکرہ بھی سیرت کے جلسوں میں بہت کم ہوتا ہے. قرآن مجید نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے. کہا ہے کہ چوتھا حق یہ ہے کہ وَنَصَرُوهُ، کہ اللہ کے نبی کی نصرت فرمائیں، اللہ کے نبی کے آپ انصار بنیں، اللہ کے نبی کے آپ مددگار بنیں. صحابہ اللہ کے نبی کے انصار تھے، مددگار تھے.
नुसरत का क्या मतलब है? नुसरत का मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मकसद लेकर आए थे, जो मिशन लेकर आए थे, जो नज़्बुल-ऐन लेकर आए थे, उस मिशन के आप अलमबरदार बने, उस लीगेसी को आप कंटिन्यू करें। अल्लाह के नबी ने जिस तरह तहजीब को चमकाया था, आप भी आज के दौर की तहजीब को चमकाएं। अल्लाह के नबी ने जिस तरह जुल्म खत्म कर दिया था, आप भी इस दौर के जुल्म को खत्म फरमाएं। अल्लाह के नबी ने जिस तरह मसावत पैदा कर दी थी, आप इस दौर में मसावत पैदा फरमाएं। ये नुसरत है। सहाबा इकराम आपके अंसार थे, हम भी अंसार बने, ये आपका हक है। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा हक है जिसे हमने फरामोश कर दिया है। मैं हमेशा इसके सिलसिले में एक छोटी सी बात कहता हूँ। यहाँ एग्जीबिशन में एक स्टॉल था जिसमें कहा गया, एक दरवाज़ा था, कहा गया कि आप इमेजिन कीजिए कि इस दरवाजे के पीछे अल्लाह के रसूल मौजूद। मैं उसी इमेजिनेशन की आपको दावत देता हूँ कि आप जरा तसव्वुर कीजिए कि आज की तारीख 21 सितंबर 2025 को करीमनगर शहर में अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं तो मेरी आपकी क्या कैफियत होगी, जरा सोचिए। मेरे जज्बात क्या होंगे, मेरी मसरूफियात क्या होंगी? क्या हम इसी तरह बैठे रहेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो सहाबा इकराम की क्या कैफियत हो गई। हम इमेजिन करें कि वही कैफियत हमारी भी होनी चाहिए। आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आप हमारे अंदर जो दाइयाना जज्बा, जो दाइयाना तड़प, इस शहर के एक एक गोशे तक अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने की जो फिक्रमंदी पैदा होती, हमारे अंदर वो कैफियत आज पैदा हो, ये अल्लाह के नबी की नुसरत। अल्लाह के नबी अगर 21 सितंबर 2025 को करीमनगर में हमारे साथ मौजूद होते तो हमारा दिन 21 सितंबर 2025 का ये दिन कैसे गुजरता, आप जरा सोचिए। आज का दिन चला गया, कल का दिन मेरा वैसा गुजरे, अगर इसके लिए हम तैयार हो गए तो ये अल्लाह के नबी की नुसरत। तो अल्लाह के नबी की नुसरत ये है कि हम आपके मिशन के अलमबरदार बन जाएं। जो मकसद आपको अजीज था, वो मकसद हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दिलचस्पी बन जाए। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएं, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, वो सब अल्लाह के नबी के महज उम्मती, महज फॉलोअर नहीं बल्कि अंसार बनकर खड़े हो जाएं। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत है। और अल्लाह के नबी से वफादारी का हक उसी वक्त अदा होगा जब ये चारों हुकूक आप अदा करेंगे। आप ईमान भी लाएंगे, आप आपकी इज्जत व तकरीम भी करेंगे, आपकी इत्तिबा भी करेंगे, और सबसे बढ़कर आपकी नुसरत का हक अदा करेंगे। ये आप करेंगे तो ये अल्लाह के नबी से वफादारी होगी। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। इस वफादारी के बाद इंशाअल्लाह दुनिया जहां की नेमतें, दुनिया जहां की दौलत, वो हमारे का हक करके जाइए। इस सीरत कॉन्फ्रेंस का, इस मुहिम का हासिल यही है कि अल्लाह के नबी के अंसार बन जाइए, मददगार बन जाइए। आपकी नुसरत के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए, आपको इसकी तौफीक अता फरमाए, करीमनगर के सारे मुसलमानों को इसकी तौफीक अता फरमाए, दुनिया के सारे मुसलमानों को इसकी तौफीक अता फरमाए। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची वफादारी का ताल्लुक उस्तवार करें। आप पर हमारा ईमान वो सही मानों में एक मोमिन का ईमान हो, आपसे हमारी मोहब्बत वो सही मानों में एक मोमिन की मोहब्बत हो, आपकी इत्तिबा का वही जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जो अल्लाह ताला अहले ईमान से जिसकी तवक्को रखता है, और हम आपके अंसार बने, आपकी नुसरत का हक अदा करें। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरी कुर्बानी को